بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں؟ اس بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی 5 لوگوں کی پڑھی ہوئی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میری امیری کا جنازہ نکل گیا ہے۔ غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا۔ وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا، فقیر نے اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے میں اس کم بخت کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کم بخت عورت کو میں اپنے گھر میں لے کے آیا ہوں غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ کھانے کے لیے صبح ہوتا ہے تو شام کو نہیں ہوتا، شام کو ہوتا ہے تو صبح کو نہیں ہوتا۔ پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشن میں رہتا ہوں، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا، اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی تو ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی ہوئی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیویوں کو نہ مارو، اپنی بیوی کو نہ مارا کر، ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے مل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ محترم بھائیوں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں ہی ذلیل اور خوار اور آخرت میں بھی ذلیل اور خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلاتا ہے، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرماتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہوگی؟
اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو بھائیو خدا را جن جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی ہوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، سود خور کے علاوہ بھی جو شخص صبح و شام حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرمائے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائی اور بہنوں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر تو نہیں جاتی، اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئے گی۔ جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا جی تو نے کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے، میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ صرف یہ سوچ کہ ہو سکتا ہے یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، اچھے اخلاق کی عادت اپناؤ۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں، ان 360 اقسام میں سے کسی کو ایک قسم بھی نصیب ہوگی تو اللہ تعالی جنت میں بھیج دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔